خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا واقعہ۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہے تھے کہ دیکھا ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے بوسیدہ سے تھے چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کو ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش ہرگز نہیں رہنا چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہو۔ چنانچہ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کے درزوں سے جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ 3 سال سے نہ ہمارا کوئی معین اور نہ کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف یعنی سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف آدمی تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن نوبت نہ آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جو کچھ اس نے چھوڑا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن مجبوری میں جائز ہوتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں، اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تیرے سامنے ظاہر ہو جائے۔ ربیع کہتے ہیں، حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤں۔ جب حجاج کرام کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج و غم سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا، اس شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو گیا ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری شہی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے، کیا تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی اور اب تو انکار کر رہا ہے؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبریل سے باہر آ رہے تھے؟ اس وقت بھیڑ کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا،
یہ لو اپنی تھیلی واپس۔ ربیع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر میں گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ اسی کشمکش میں آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی اشرفیاں عطا کی۔ ربیع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھی۔ ابراہیم بن اسحاق کوتوال بغداد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلاں قاتل کو قید خانے سے رہا کر دے۔ بیدار ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ قید خانے میں کیا کوئی قتل کرنے والا مجرم ہے؟ معلوم ہوا کہ ہے، اور اس کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے احوال بیان کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں اس گروہ سے ہوں جو ہر رات حرام کاری کیا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا ہم نے مقرر کر رکھی تھی جو ہیلے بہانے اور دھوکے سے عورتوں کو ہمارے پاس لے آتی تھی۔ ایک روز ایک نہایت خوبصورت حسینہ کو لائی جس نے نہایت عاجزی سے کہا کہ میری عصمت کو داغدار نہ کرو، میں سیدانی ہوں، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اللہ کے واسطے مجھے پناہ دو، اس بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے دل پر اس کی باتوں کا اثر ہوا، مگر میرے ساتھی بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ تو ہم کو فریب دے کر اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر جب دیکھا کہ وہ اس حسینہ کی عزت و آبرو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں تو میں نے ان کا مقابلہ کیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی اور میں زخمی ہو گیا، لیکن اس شیطان کو جو اس لڑکی کی عصمت دری پر ادھار کھائے بیٹھا تھا قتل کر ڈالا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارہ کیا، وہ ہمیں لڑتا ہوا دیکھ کر چپ چاپ چلی گئی۔ شور و گل سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ خون آلود چھری میرے ہاتھ میں اور ایک لاش دیکھ کر سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ کوتوال نے یہ واقعہ سن کر مجرم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں نے تجھ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد اس مجرم نے توبہ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت سیدنا ابو محمد خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک خراسانی تاجر کا غلام بہت ہی نیک و پارسا تھا۔ موسم حج میں جب حاجیوں کے قافلے حرمین جانے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حاجری کی خواہش جوش مارنے لگی۔ اس نے مالک کے پاس جا کر حال دل سنایا اور حاجری کی اجازت طلب کی۔ بدبخت و گستاخ تاجر نے انکار کر دیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں اجازت دے دوں گا، ورنہ ہرگز اجازت نہ دوں گا، پکا وعدہ کرو کہ تم وہ کام کرو گے۔ غلام نے کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ بدبخت تاجر بولا جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے بیزار ہوں۔ اگر میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں بخوشی اجازت دیتا ہوں۔ غلام کا بیان ہے کہ اپنے بدبخت مالک کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر میں بہت غمگین ہو گیا۔ بظاہر تو میں نے ہاں کر دی، لیکن جو میرے دل میں تھا اللہ اسے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں قافلے کے ہمراہ مدینہ منورہ دھڑکتے دل لرزتے قدموں اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھنے لگا۔ قبر انور پر پہنچ کر میں نے سلام عرض کیا، پھر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مجھے اپنے بدبخت اور گستاخ مالک کا پیغام بد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے سے بہت شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں باز رہا
اور مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ چمکاتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور جس میں عطر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارا ماحول مشک بار ہو گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے بھی ہرا لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تو نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ میں نے سر جھکائے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، میرے آقا، مجھے شرم آتی تھی کہ آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما رہے دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خوشبخت، انشاءاللہ تو حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراسان واپس جائے گا۔ جب تو اپنے مالک کے پاس پہنچے تو کہنا، اللہ عز و جل کے رسول نے فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کا رسول اس سے بیزار ہیں جو صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما سے بیزار ہے۔ پھر فرمایا، جان لے جب تو وہاں پہنچے گا تو چوتھے دن وہ مر جائے گا، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپو خون نکلے گا۔ کیا تو سمجھ گیا؟ میں نے عرض کی، میرے آقا، میں خوب سمجھ گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور میں بیدار ہو گیا۔ پھر میں نے حج کیا اور واپس خراسان آ گیا۔ میرے بدبخت مالک نے 2 دن تک مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ تیسرے دن پوچھنے لگا، میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ میں نے کہا، میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ میں نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہنے لگا، نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما سے بیزار ہے، تو میری بات سن کر وہ بدبخت و نامراد کہے مار کر ہنسنے لگا۔ پھر اس طرح بکواس کرنے لگا کہ ہم ان سے بیزار تھے اور اب وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے دل میں کہا، اے اللہ کے دشمن، جلد ہی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ بلا آخر ظہر کی نماز سے پہلے وہ گستاخ و نامراد بڑی ذلت آمیز اور عبرت ناک موت مر گیا۔ بعض سلف حضرات کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بہت ساری گالیاں دی، میری اور اس کی ہاتھ پائی بھی ہو گئی۔ آخر میں گہرے رنج و غم میں ڈوبا ہوا گھر پہنچا۔ میں نے غم کے مارے کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا۔ رات کو خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ فلاں شخص آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پوچھا، کس کو؟ میں نے کہا، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھری دی کہ اسے ذبح کرو۔ چنانچہ میں نے چھری لی اور اسے لٹا کر خواب میں ہی ذبح کر دیا۔ میرا ہاتھ خون میں بھر گیا۔ میں نے چھری زمین پر ڈال دی اور زمین سے ہاتھ پوچھنے لگا کہ اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ پھر سنا تو اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسی چیخو پکار ہے؟ لوگ بولے، فلاں شخص اچانک مر گیا۔ صبح کو میں نے آ کر اسے دیکھا تو ذبح کی جگہ نشان موجود تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔